کتے کی طرح ہم IMF کے پیچھے ہیں اور ہم ڈالروں کے پیچھے ہیں اور ہماری کوئی عزت قدر نہیں باقی بچ گئی۔ اب وہ بندہ فارغ، جس طریقے سے آپ نے اس کو فارغ کیا، کیا نہیں منڈی نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا وہاں کھلے عام پیسہ چل رہا تھا؟ اور آصف زرداری تو کب سے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھا، اس نے کہا کہ جو کچھ قوم میں کرنے کو تیار ہوں۔ سارا کچھ کو پتہ ہے کہ اب تو بھٹو والا فلسفہ وہ تو صرف نعرے ہیں بھٹو کے، باقی تو ختم ہو گیا۔ سب وہ دیکھ رہے تھے، ان نے ساری گیمز کر کے 30 40 کروڑ روپے دیے۔ آپ کو پتہ ہے سینٹ کا ووٹ ہمارے دور میں بھی میں جب تھا تو 40 کروڑ روپے کا سینٹ کا ووٹ بک رہا تھا۔ تو یہ آئے اور وہاں سپریم کورٹ کی آنکھیں بند تھی، سب کچھ تھا، ہٹا دیا اور امریکہ کو آپ نے راضی کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے ہٹنے کے بعد کوئی آپ کو بہتری آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں خوشحالی آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کوئی عام آدمی کی کچھ نہیں ہے۔ وہی آئیں گے، نہیں جی بس ٹھیک ہم آ گئے ہیں، اور ایک طاقتور طبقے نے بٹھایا۔ دکھ ہے مجھے عدلیہ پہ، میں پوچھتا ہوں 130 نمبر پہ، 139 میں سے 130 نمبر پہ ہماری کارکردگی ہے، انصاف دے رہے ہیں۔ ہم مرات لیں، ہمیں ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کم از کم مہینے میں 1 کروڑ سے زائد وہ پڑ رہا ہے، نہیں کام دیکھے کچھ نہیں ہے۔ اور فیصلے قتل پہ، قتل لاش پڑی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، اس نے کالے کپڑے پہنے تھے قاتل نے یا سفید پہنے تھے، ان کو چھوڑ دیا۔ کوئی بندہ ان کے سامنے بات 50 سال سے کیس پڑے ہیں، لوگ انصاف مانگتے مانگتے قبروں میں چلے گئے ہیں، آوازیں پڑ رہی ہیں، کوئی ایک کام ان کا ہو کہ نہیں ان نے کوئی کام نہیں کیا، یہ صرف کھڑے ہیں جو ماشاءاللہ جو حکم ملتا ہے اور حکم کے تابع بیٹھ کے پوری قوم نے، میں کہا میری پارٹی پاکستان عوامی راج پارٹی نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، بلکہ 22 کروڑ عوام نے مسترد کر دیا۔ ہم نہیں مانتے ایسے گھٹیا اور بزدلانہ فیصلے، جبرانہ فیصلے، وہ بولے ان کی اپنی پالیسی ہے، کوئی بات نہ کرے، مگر میں ایک ورکر ہوں۔ یہ جو ظالمانہ اور غیر آئینی اور ایک پری پلان جو آپ کی اختیاری ہو چکی تھی، آپ نے اختیاری کے تحت سارا کچھ بیٹھ کے آپ نے کیا، کیا آپ کو ضرورت تھی؟ دن نہیں تھے اور آپ کے پاس قوم نہیں تھے۔ دوسری طرف ایک منڈی لگی ہوئی ہے چوروں کی، کرپٹ لوگوں کی، وہاں پہ ساری ان کے ایمان کا سودا ہوا ہے، وہاں سے آپ نے آنکھیں بند کر دی ہیں۔ اب آپ جو بھی کرو، آپ جو بھی تعریفیں کرتے رہو، جو کچھ کہتے رہو، مگر اس سلسلے سے ہم نہیں چل سکتے، اس حالات میں پاکستان نہیں چل سکتا۔ آپ جتنے بھی الیکشن کراؤ، کیونکہ ہمارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے، ہمارے الیکشن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ۔ اب اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کر، نعوذ باللہ تم خدا ہو یا تم کہو کہ پہلے بھی مارشلہ لگتی رہی، آپ لوگ تھے، اب مارشلہ نہیں ہے، حکومت تو ہے، کون نہیں کہا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے، جنولے کی حکومت ہے، ڈمی وزیر اعظم ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ دکھ ہے نواز شریف کو جتنے لتر پڑے، جتنا اس کو ذلیل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹ نے، کتے کی طرح یہ سارے بھاگ کے اکٹھے ہو گئے، خیرات مل گیا، عہدے مل گئے، ملک کو لوٹیں گے۔ ان میں کوئی خیرت اور ضمیر ہوتا ڈوب مرتے، ان میں کوئی ایمانی، ان کو کچھ نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں پوری قوم دیکھے، قوم ان کو لتر مارے کہ یار تمہیں کوئی غیرت ایمان ہے؟ جن لوگوں نے آپ کو جیلوں میں ڈالا، رسوا کیا، آپ پہ الزامات لگے، کرپشن آپ نے کی، سارا کچھ، اس کے بعد انہوں نے آپ کو کتے کی طرح خیرات ڈالی اور آپ آ گئے۔ ان میں غیرت نہیں ہوتی؟ یہ سارے دیکھو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے کتوں کو استعمال کرتی ہے اور قوم کو، مگر قوم انشاءاللہ جاگے گی، ہم قوم کو بتائیں گے، ہم کھڑے ہیں، ہم الحمدللہ ہم اس ملک کی عزت کے لیے، جب تک عام آدمی، جب تک پبلک میں سے لوگ نہیں آئیں گے، جو کہ پبلک میں لوگ آنے نہیں، ہمیشہ ان کو پتہ چوروں کو لے آؤ، کرپٹ لوگوں کو لے آؤ، نلائق لوگوں جن کی فائلیں ہیں، صحیح بندے کو بیٹھے، صحیح بندہ آئے، فیئر الیکشن ہو تو وہ کسی کو نہ وہ کسی سے ڈرے گا، نہ اسے خوف ہوگا، نہ اس کی دولت ہوگی۔ یہ صرف ان کی پری پلان ہے کہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور مجھے دکھ ہوا ہے، میں آج اسلام آباد یہاں نیشنل پریس کلب میں یہی کچھ کہ میں پاکستانی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جاگیں اس ملک کی بقا کے لیے، یہاں امیدیں نہ رکھیں۔ اسلام آباد میں رات سے کل سے آیا ہوں، مجھے دن کو مکمل اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں خوف کی فضا ہے۔ اسلام آباد، جب اسلام آباد میں اتنا اندھیرا ہے، پورا ماحول ابرآلود ہے، ہر طرف جو ہے نا خاموشی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور خوف کمروں میں بند کمروں میں بیٹھ کے قوم کو تم ذبح کر رہے ہو، ظالمانہ فیصلے کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو، اور آگے آپ کے آگے کوئی بات نہ کرے، ان کو جوک ان کو اٹھا لو، مار دو، یہ چیزیں اب آپ کی نہیں چلیں گی۔ آپ مجرم ہوں گے، مجرموں کو ہم کہیں گے جو مجرم ہے، یہ بھی ہمیں کوئی، میں کہتا ہوں اگلے الیکشن کی کوئی امید نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمیشن ایک بیوروکریٹس ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ پھر میں یہی کہوں گا، پھر GHQ اور پھر چیف الیکشن کمیشن اور پھر ہماری چیف جسٹس سپریم کورٹ مل کے پھر ذبح کریں گے۔ یہ ماضی میں بھی کیا ہے، ہمیشہ ہوا ہے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ کہ نہیں جی ہم نہیں، یہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ، مگر پھر وہی چوروں کو، لٹیروں کو، بد کرداروں کو، ملک دشمنوں کو آپ نے قوم پہ مسلط کر دیا۔ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔
قومی مجرم ہو، آپ کی زیادتی ہیں، آپ جو کہو گے کہ نہیں کل یہ تھا پرسوں یہ تھا، آپ جو کرو، جو ٹی ویوں پہ آ کے آپ آنکھیں بند کر کے جو آپ اپنی پریس بریفنگیں دو، ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہم میری چھوٹی جماعت ہے، میں غریب طبقے سے تعلق ہوں، مگر کم از کم ہم ان چھپے جو رستم ہیں، جو فراڈی ہیں، جو سارا دھندا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بولو بھی نہ، یہ تو فرعون کام کرتا ہے، یہ نمرود اور شداد نے یہ کام کیا، اور یہ آپ کو کہو کہ ہم کوئی بات ہی نہ سنیں، ہم برداشت نہ کریں، نہیں جی یہ توہین عدالت کیا، ہم توہین عدالت پہ تھوکتے ہیں، آپ کی توہین عدالتوں پہ۔ ہم اگر آپ اتنے قومی مجرم ہو اور ہم عہدوں پہ ڈر جائیں کہ آپ اتنی زیادتیاں کرو، آپ اتنے ظلم کرو، اور آپ کی گنڈا گردی پہ کوئی نہ بولے گا، آج سے انشاءاللہ تعالی میں کم از کم یہ پاکستان کی عزت کے لیے، ہم پاکستان کی بقا کے لیے، میں پاکستان کے مزدور طبقے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو میری کلاس ہے، کم از کم یہ جو مکروہ چہرے ہیں قوم کے سامنے یہ آ چکے ہیں، اور قوم فیصلہ کرے، قوم کھڑی ہو، قوم نہیں نکلتی، قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی۔ دیکھو ظلم کی بات یہ ہے، چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے، ججز ہیں، ایک گروپ علیحدہ ہے، ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے، دوسرا اینٹی چیف، جج آپس میں سلام نہیں کرتے، جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے، ان کے فیصلے آئے، اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا، اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے، تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے، انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے، سویرے ان کی بڑکیں سمیں ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیاں آ رہی ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے، عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے، آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو، یہ نظام اب نہیں چل سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے، انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے، ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں، نہ ہم ان کی طاقت کو، ہم ان کو ڈنڈے کو، میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے، آئین کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی جب آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی، یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں، یہ لٹے، ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے، مگر یہ بے شرمی کی طرف یہ ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں تھی، یہ میں آخر میں کیونکہ یہ حکومت جس طریقے سے ہٹائی گئی ہے میں کروں گا اس کی میں مذمت کرتا ہوں، یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ اس میں امریکن شامل ہیں۔ دیکھو میں 10 میں مجھے یاد ہے مختارہ مئی کا کیس تھا، مظفر گڑھ کا، آپ بھی جانتے ہیں، بڑا مشہور کیس تھا، سپریم کورٹ نے ملزم بری کر دیے۔ جب سپریم کورٹ نے ملزم بری کیے تو امریکی سفیر کی اجلاس تھا، جمعے کا دن تھا، مجھے یاد ہے، امریکی سفیر تھا اس وقت کوئی تھا، مجھے یہ نہیں یاد کوئی نام کیا تھا اس کا، مگر 2010 میں امریکی سفیر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی عدلیہ کی کیا حیثیت ہے، اور انہوں نے مختارہ مئی کے ملزموں کو چھوڑ دیا، اور کیونکہ ایک پلاننگ تھی، سازش تھی، اور وہاں پہ کہ اسلام کے خلاف بھی سازش تھی، وہ کیس میرے علاقے کا تھا، میں جانتا تھا، اتنی بات ہی نہیں تھی جس کو پھیلایا گیا۔ تو میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی پوائنٹ آف آرڈر پہ، میں نے کہا کہ جناب اسپیکر، امریکی سفیر پہلے تو ہمیں خود مختار قوم ہے، ہمیں ہماری آزاد عدلیہ ہے، بات ہم مسلم کر رہے تھے، امریکہ کی کبھی عدلیہ پہ ہم نے بات کی، کبھی امریکہ کی فیصلوں پہ ہم نے بات کی، اس کو کیسے جرأت ہوئی؟ پھر انہوں نے ایک اسلام کے خلاف پلاننگ بنائی کہ وہاں دیکھو یہ کام کر، امریکہ میں ہر 1 منٹ بعد ریپ ہوتا ہے، میری تقریر تھی امریکہ میں، نہ میں کہ ماں کا پتہ ہے، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، نہ بیٹی کا پتہ ہے۔ اب یہ لوگ ہمیں سبق، یہ خود زنا کی پیداوار ہیں، اور یہ لوگ ہمیں جو ہے نا درس دیتے ہیں۔ میں نکلا، میں میاں والی موسیٰ خیل کی پہاڑیوں سے تھا، ایوان صدر سے کال آ گئی، یہ میں رمضان شریف ہے، اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں، روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو میں نے کہا صدر صاحب بات کیا، آصف زرداری صاحب، میں نے زرداری صاحب، میں سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی، میں نے فون سنا، آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے وہ امریکی سفیر کی ابھی کال آ گئی ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا کیس امریکن اس کو دیکھ رہے ہیں ایمان سے۔ تو میں نے کہا جی میں کیا کروں، میں کہا جی میرے علاقے کا کیس ہے، میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے، کہتے نہیں آپ اس کی تردید کریں۔ ایمان سے کہتا میں نے فون بند کیا، اور میں نے دوسرے دن شام کو فون آ کے، میرا ضمیر اور غیرت گوارہ نہیں کر رہی تھی، ہاں ان کی امریکہ کے یہاں ایوان صدر میں امریکہ کے کتے بیٹھے ہیں، ایوان وزیر اعظم میں اس لیول پہ ان کو وہ کچھ چاہیے، ان کی جرت ہے ان کے آگے، لوگوں کا ماحول بنائے گے نہیں جی امریکہ سے چلے جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، اور وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے، ہمیں خیرات مل رہی ہے، آپ امریکہ کو خوش کر دیا، اب امریکہ راضی ہوگا، ٹھیک ہے جی عمران خان نے تھوڑا سا وہ انہیں بات کی، قوم کی غیرت کی بات کی، اس نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں، اور اب امریکہ راضی ہو گئے، اور اب سارے راضی ہیں۔ اب دیکھو، اب آپ دیکھیں 71 میں کیا ہوا، ہم نے اکثریت تھی نا، اس کو اقلیت میں بدل دیا، ہمارے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ آج آپ دیکھیں 150 یا 55 MNA اکثریت کو آپ نے 80 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا، آپ نے وہی تاریخ تو نہیں دہرائی پھر
کہ آپ نے ایک اکثریت کو آپ الیکشن کرا دیتے، ٹھیک ہے الیکشن کرا دو، وہ کام ہو گیا۔ آپ نے وہی لٹیرے، وہی چور، وہی پکڑ کے جو آپ کے سارا دن اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹنے والے جو آپ کے پالتو تھے، جن کو آپ نے کامیاب کرایا، اب ان کو بلا کے کہا کہ نہیں جی آپ ایسے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بس اس کو آپ نے فارغ کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے، اکثریت ختم ہو گئی تھی، اپنا اس کی قومی اسمبلی میں پاور نہیں تو الیکشن ہو جاتے۔ آپ نے یہ کتنا بڑا ظلم کر کے ان کو بٹھا دیا، یہ چیز نہیں چلے گی۔ میں آج جی ایچ کیو سے یہ سوال کرتا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 کب بند ہوگا؟ گیٹ نمبر 4 نے پاکستان کی جو خدمت کی سیاست تھی اس کو دفن کر دیا۔ کوئی سیاستدان پیدا نہیں ہو رہا، عوام میں سے کوئی سیاست دیا نہیں رہا، چند وہی انگریز کے سپلائر، ان کی اولاد ہے جو انگریز کو عورتیں شراب سپلائی کرتے تھے، وہی جگیردار، وہی وڈیرے یا وہی بڑے بڑے بزنس مین جو ٹیکس چور، جو مافیا ہیں، وہ گینگز ہیں۔ آپ کے گیٹ نمبر 4 نے مزدوروں کی، غریبوں کی سیاست کو دفن کر دیا، خدمت کی سیاست کو دفن کر دیا۔ میرے یہ سوالات ہیں اور یہ سوالات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ میں عام آدمی ہوں، مجھے پوری پاکستانی قوم نے کہا ہے، پاکستانی مزدور باہر بیٹھے میرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو خدمت کی سیاست تھی، جو جمہوریت کی بات ہوتی تھی، لیڈر گلی محلے سے بن کے آتے، جو غریبوں کے ساتھ محنت مزدوری کر کے آئیں گے بیٹھیں گے، یہ چوری کھانے والے مجنو، یہ ممی ڈیڈی، یہ شی میل کمپنیاں، یہ جو 40 کروڑ کی سرجری کرانے والے بناوٹی لیڈر، چور لٹیرے، یہ قوم کے مجرم ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ آپ اس چیز کی ذمہ دار ہیں، آپ اس کا جواب دو گے۔ باقی پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ میں ورکر کلاس سے ہوں، ہم پورا تن من دھن کے ساتھ، یہ کوئی سردار نواب نہیں، آج بھی میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم پاکستان دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ آج بھی دیکھو اوران میں، بلوچستان میں، شمالی وزیرستان میں جتنے ہمارے طبقے کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم شہدا اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، مگر ہم کسی جرنیلی ایجنڈے کے ساتھ نہیں کھڑے کہ آپ کسی کو پکڑ کے گن پوائنٹ پہ بٹھا دو اور ہم اس کو یس کہیں۔ ہم یس نہیں کہہ سکتے، ہم نو کہیں گے۔ جو پاکستان کے غدار اور دشمن لٹیرے کرپٹ لوگ ہیں، جنہوں نے امریکن کو، پاکستان دشمن کو، جو انڈیا کو راز دیے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، ہم ان کو یس نہیں کہہ سکتے۔ آپ یس کہے تو آپ کی مجبوریاں ہیں، آپ کی کوئی مجبوریاں ہوگی، آپ نے فائدے لینے ہوگے۔ اب دیکھو نا، میں 18ویں ترمیم ہم نے پاس کی، جوڈیشری کا آیا کہ کمیٹی، جو پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا ججز کو چیک کرے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں، ہم قانون سازی کو آپ توڑیں، ہماری مرضی پہ قانون سازی کریں، جو ہم جج بھیجیں گے آپ ان کو ایکسیپٹ کرو گے۔ جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ ایک ڈاک کا کردار ادا کرے گی۔ پیپلز پارٹی میں ہم سارے چپ ہو گئے، عدلیہ سے کون لڑے؟ ہم نے ان کی پسند، افتخار چودھری صاحب تھے، پسند پہ فیصلہ کیا کہ جو اب ہائی کورٹ کے ججز، وہ کوئی کسی کا سپریم کورٹ میں چیف بیٹھا ہے، کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے، کسی کا وہ دماد ہے، کسی کا بھائی اپنا بھتیجا ہے، کسی کا وہ بیٹا ہے، کسی کا چیمبر کا منشی منیجر ہے، یہ سارے لوگ جو ہے نا اس جوڈیشری آپ برزے کاری ہے، پارلیمنٹ کو انہوں نے بائی پاس کیا۔ پارلیمنٹرین کرپٹ لوگ ہیں، چور لوگ ہیں، ان میں دم کم ہوتا تو یہ کھڑے ہوتے۔ یہ انہوں نے اب یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی جنرل کو لگانا بھی ہے تو آپ کہہ لیں، آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آرمی چیف صاحب لگا ہوا ہے، جو جتنی مرضی چاہے ایکسٹینشن لیتا رہے، جتنی عرصہ وہ اس کا دل چاہے، جب اس کا جی بھر جائے عہدے سے، وہ پھر اپنے کسی شاگرد کو، وہ کسی اپنے رشتہ دار کو، وہ اس کو آرمی چیف لگا کے چلا جائے، پارلیمنٹ اس کو کچھ نہ پوچھے، کوئی کسی سے نہ پوچھے، یہ پھر سلسلہ کر دے۔ یہ چیزیں جب فنی اس نے اس کو لگانا ہے، وزیر اعظم کے اختیارات آپ نے استعمال کرنے ہیں، آپ کو کنہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ کی پسند ناپسند پہ یہ چیزیں؟ میں جمہوریت کی اگر بات کرتے ہوں نا، میں ہر بندہ اپنی حدود میں کھڑا ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کی حدود کراس کریں گے، آپ تو وزیر اعظم کے عہدے کو چپڑاسی کی حیثیت بھی نہیں دیتے۔ جس ٹائم آپ پکڑ کو پھینک دو، نکال دو اور اپنی من مرضی کرو، پھر کہو کہ نہیں اس کی یہ سازش تھی۔ اس کو پہلی تو سازش یہ ہے کہ جب آپ شہباز شریف کو لے آئے ہو، پوری قوم آپ سے پوچھتی ہے یہ مجرم ہے، نواز شریف مجرم ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کو سارے ان کا پورا ان کے ضمانتیں کیسز ہیں، ملک کو لوٹا ہے انہوں نے، یہ کیوں کیسے ہے؟ اور یہ سوال ہے، یہ پوری قوم کا سوال ہے۔ باقی ہاں جی، اچھا، بس میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں آخر میں یہ کہ میں ورکر آدمی ہوں، جو کچھ یہ کھیل کھیلا گیا ہے، ہمیں شرمندگی ہوئی ہے، پوری پاکستانی قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں، سچ کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے، حق آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، موت سے پہلے موت نہیں آتی۔ ہم بغیرت مان کے کم از کم برکر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آگے زندہ زمین میں دفن ہو جائیں، اور ہم جو ہے نا ہمیں زندہ دنیا پہ رہنے کا پھر کوئی حق نہیں۔ میرا یہ وطن ہے، میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے۔ میرے نہ کوئی باہر جدادیں ہیں، نہ میرے باپ دادا کی جدادیں ہیں۔ میرا تو مظفر گڑھ سٹی سے شہر میں بھی گھر نہیں ہے، میرا ایک کچا سا گھر ہے، اور وہ والدہ مجھے دے
لے کے گئی تھی. میرا جینا مرنا یہ وطن ہے. اگر میں پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں اس وطن کے ساتھ, تو پھر وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ مافیا, جو جھوٹ بولا جا رہا ہے, جو فراڈی ہیں, جو زیادتی کریں, ہم ان کو بے نقاب کریں گے اور ہم کھڑے ہوں گے. ہم اس ایجنڈے کو نہیں مانتے. ہم عوامی خدمت کی سیاست ہے. اس لیے میں نے یہ چند سوالات کیے کہ جب ہم دریاؤں میں جائیں, نہروں میں جائیں, لوگوں کی خدمت کریں اور ہمارے حق میں. آپ دیکھیں, میں نے 18 فٹ نہر سے لاش نکالی. میں فری بسیں چلاتا ہوں, بھیک مانگتا ہوں, رات کے 2 بجے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں, میں دریاؤں پہ بھاگتا ہوں سارا دن رات. ہماری کوئی انتقامی سیاست نہیں. آپ مظفر گڑھ ہیں, ایک کیس بتا دیں کہ جمشید دستی نے کوئی پیسہ لیا ہے, کسی سے انتقامی سیاست کیا ہے, تو میری لاش کو بھی آپ جلا دیں, اوپر کھڑا کر دیں. میں نے یہاں بھی کچھ سچی باتیں کی تھی, قرآن برپا ہو گیا, پھر جھوٹے پرچے میرے اوپر بنائے, پانی چوری کے پرچے بنائے, کیا کچھ نہیں کیا. مگر یہ طریقہ جو آپ لوگوں نے رکھا ہے, ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ آپ آئیں اور ہم محنت کریں. دیکھو, محنت کرنے والا اور چوروں کو ووٹ مل جائے, یار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسئلے پہ بیٹھا ہے اور ایک ڈاکے مار رہا ہے, چور ہے, وہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو آپ کہیں کہ ایک ہم محنت کر کے ارب پتی جگیرداروں سے لڑ رہے ہیں, جیلیں بھگت رہے ہیں, شعور دے رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دن رات ہم نے ایک کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد آئیں اور اچانک وہ حلقوں میں بھی نہ آئیں, سوئے ہوں, الیکشن ہے, وہ جیت کے ایوانوں میں آ جائیں. یار یہ کتنی بےغیرتی ہے, کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے. یہ گزارش تھی بھائی. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو لٹیرے طرف جہاں تک کہ کتا تک کے لفظ استعمال کیے, تھوڑی سی روشنی فرح خان صاحبہ کے بارے میں بھی ڈالیں, تھوڑی سی روشنی شہزاد اکبر کے بارے میں ڈالیں, تھوڑی سی روشنی حفیظ شیخ کے بارے میں ڈالیں جو عمران خان کی کابینہ میں شامل رہے ہیں, امریکہ بھاگ گئے ہیں, ان کے بارے میں بھی تھوڑی روشنی. دیکھو جی, دوسرا سوال یہ دیں جو اس وقت ایوان صدر میں صدر پاکستان بیٹھا, کیا وہ بھی امریکی کتا ہے؟ کیا آپ اس وقت پاکستان کی ریاستی جو ادارہ ہے پاک فوج کے خلاف پاکستانی کی جو قوم ہے ان کو بغاوت کرو ساری گزارش ہے؟ میں نے اس کی پہلے میرے بھائی وضاحت کر دی ہے. ہم نے کافی ساری چیزیں جو ہے نا ماضی کی میں نے آپ کو بتائی ہیں. میں نے زرداری صاحب کا حوالہ دیا ہے, جب امریکہ کے سفیر کی میں نے بات کی, اسامہ بن لادن کا ایشو بنا. آپ دیکھیں کہ اوباما نے اپنی کتاب میں کیا لکھا. انہوں نے کہا مجھے ڈر تھا, خوف تھا, مگر خوف کے بجائے انہوں نے کہا جی آپ نے تو اچھا کام کیا. میں یہ کسی کی نہ وکالت کرنے آیا ہوں, نہ میں کسی کا وکیل ہوں. جو جرم کرتا ہے, جس نے پاکستان کو لوٹا ہے, کھایا ہے, آپ ان کو سزائیں کیوں نہیں دیتے؟ اگر شہزاد اکبر ہو, کوئی الف ہو, جیم ہو, میں کسی کا وکیل نہیں ہوں. میں کوئی فرح خان کی آپ بات کی کسی کی بھی کر رہا ہوں. میں اپنی بات, آپ کو پتہ ہے پہلا بندہ تھا جو نے 2017 میں کرپشن پہ سزائے موت کا بل میں نے دیا تھا. میں سائیکل پہ چل کے آیا تھا مظفر گڑھ سے, یہاں 1100 کلومیٹر ہم سفر کر کے آئے تھے, پشاور تک گئے, پھر واپس آئے. میں نے کہا کہ قومی اسمبلی سے ہم شروع کریں. میں نے کسی ریاستی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا. جو ہیڈز بیٹھے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں, وہ کوئی ہو, وہ کم از کم جو غلط کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, ہم اس کے سامنے اس کے بارے میں کھول کے بات کی ہے اور ہم کریں گے. ہمارا ایمانی حق ہے اور ہم پاکستانی ہیں. باقی کرپشن پہ آپ پکڑیں, پاکستان میں جتنا بڑا لٹیرا اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے, جتنا بڑا ڈاکو ہے وہ پکڑ سکتا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ جو آپ کھیل رہے ہو, قانون کی بات کر رہے ہو, آئین کی بات کر رہے ہو, آپ آئین قانونی, آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, آپ ڈنڈے کے زور پہ, طاقت کے زور پہ آپ پاکستان چلا رہے ہو. اور طاقت کا انجام فرعون کا کیا ہوا تھا؟ آخر ایک دن آپ اس ملک کو جس طرح آپ دھکیل کے جا رہے ہو, ایک خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہو. زمینی حقائق کچھ اور ہیں. جب عمل نہ کرو گے, جب یہ ملک کے سارے چور لٹیرے پاک ہو جائیں, پھر جو پاک ہیں وہ چور لٹیرے ہو جائیں, ہم ان کے چکر میں کھڑے رہیں, یہ جو کچھ کہتے رہے ہم ان کو یس کہتے رہیں. میں کم از کم میں جو سمجھا ہے, میں نے جو دیکھا ہے, میں ان کو سچ نہیں کہہ رہا. میں کبھی جو ہے نا کسی ڈاکو کو میں متقی اور پارسا نہیں کہہ سکتا. اور میرا پارٹی کا موقف تھا, پاکستان عوامی راج پارٹی ہے, الحمدللہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے, یہ پاکستان, میں نے اپنا موقف دیا ہے. باقی میرا مطالبہ ہے کہ فری الیکشن ہو اور الیکشن کمیشن شفافیت ہو. الیکشن کمیشن پہ انگلی اٹھی ہے, کم از کم الیکشن کمیشن استعفیٰ دے دے. صحیح الیکشن ہوں گے تو آج پاکستان کو ضرورت ہے. اگر صحیح الیکشن نہ ہوئے تو دیکھنا پھر آپ کہتے ہیں اکسانے والی بات ہے. جب آپ صحیح الیکشن نہ کرو گے, حقدار پہ حق پہ ڈاکہ ڈالو گے, چوروں کو مسلط کرو گے, تو ہم ان کے مکروہ چہرے بے نقاب کریں گے. جو ان کی سرپرستی کرنے والا ہوگا, ہم ان کے بھی مکروہ چہرے قوم کے سامنے بے نقاب کریں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ مشرف جب تھا تو ایک کال پہ 9/11 پہ انہوں نے گیس کر دیا, کیا وہ یہ معاملات بھی لانے والے؟ دوسرا, ہم IMF ورلڈ بینک سے جب تک ہم قرضے لے کے ہم آپ کو کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری بنیادی مجبوریاں بھی ہیں اور ضرورتیں بھی ہیں.
یہ اس کو ذرا دیکھو جی گزارش ہے، ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں، قرضے لیتے جا رہے ہیں. اگر آپ اپنی پچھلی ہسٹری دیکھیں ہم نے کتنے قرضے لیے ہیں اور ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوا ہے. چلو دنیا پہ قرضہ اٹھتا ہے، میں قرضہ لیتا ہوں، آپ قرضہ لیتے ہیں بینک سے، ہم نہ کوئی فائدہ لیتے ہیں. میں نے کاشتکاری کالی، میں نے جانور رکھے، میرا کوئی کاروبار ہے، میرا کاروبار بہتر ہو گیا ہے، میں نے ان کو قرضے واپس بھی کر دیا، میرا کاروبار بھی بہتر ہو گیا. اب دیکھیں کہ ہم IMF سے قرضے لیتے لیتے ہماری نسلیں دب گئی ہیں، ہمارا ملک دب گیا ہے. یا تو ہمیں اس سے فائدہ، یہ IMF سے قرضہ لے کے کھا گئے ہیں، یہ پیسہ واپس لے کے گئے ہیں، ان کے خربوں اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، یہ قومی مجرم ہیں. اب IMF کا قرض، اب یہ تو دیکھو نا گمراہ کیا ہوا ہے. ہم IMF کے پاس جائیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ ہم مر جائیں گے. مر گئے ہیں. کتنے عرصے سے ہم قرضے لے کے پچھلے آپ 30 سال 40 سال سے لے کے ہم IMF پہ کوئی ایک بہتری ہے؟ یہ IMF سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، امریکن کا پلان ہے، یہودیوں کا پلان ہے کہ آپ ان کو پھنسا دو، ایسا پھنسا دو کہ ان کو سب کچھ پھر ہمارے حوالے کرنا پڑے گا. وہ اسی پہ چل رہے ہیں. باقی کوئی جتنی حکومتیں ہیں وہ کہتا ہے وہ چور تھا، وہ کہتا ہے وہ کتا تھا، وہ ڈاکو تھا، وہ لٹیرا تھا، پھر وہ آیا. مگر آپ دیکھیں کہ کتنی تباہی ہو چکی ہے. قوم کو کیوں ہم نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے؟ IMF سے کوئی فائدہ پاکستان کو ہوا ہے؟ ایک بتا دیں کسی فائدہ. ہم تو دب گئے ہیں. آج تقریباً 7 لاکھ 8 لاکھ روپے کا پاکستان کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے. یہ سلسلہ کب سے چلا؟ اس سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. جب نکلے ہم بیٹھے، ہم اپنے بارے میں سوچیں یہ چیزیں غلط ہیں جی، نہیں امریکہ کے پاس نہیں جائیں گے تو مر جائیں، بھوکے مریں، گھاس کھائیں. مگر ہمیں افغان قوم نے نہیں کھایا گھاس، نہیں کھا رہے. بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کی 4.5 کروڑ آبادی ہے. اگر کوئی نہیں، اللہ اس کی مدد کرے. جب تم اللہ پہ تو بھروسہ کرو یار. تم آپ نے امریکہ کو نعوذ باللہ کیا سمجھ لیا ہے، اور امریکہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس پہ ہم پیچھے کھڑے. اچھا باقی جو 9/11 کی بات آپ نے کی، دیکھو جی مشرف صاحب یہ ساری غلطی تھی. ہم نے ان کو افغانستان کی جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. یہ حقیقت ہے، ہم نے ظلم کیا کہ ہم افغانستان کی جنگ کا حصہ بن کے ہم نے اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کی. یہ بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا جرم تھا. میں نے تعریف کسی کی نہیں کی. بات آپ سن لیں، تعریف ہاں پکی بات. اور اس کے علاوہ کہ آپ PTI فیوچر میں عوامی جو آپ کی راج پارٹی ہے فیوچر میں PTI کے ساتھ بات کر سکتی ہے؟ گزارش ہے بھائی، میں ورکر بننا ہوں، میرے ساتھ کوئی لاکھ نہیں کر سکتا. کوئی ابھی یہ چیزیں میں دعوے کروں بیٹھا، میں اپنی محنت کا قائل ہوں. وہاں بھی سارے آپ کو پتہ ہے جگیردار کھڑے ہیں، وڈیرے کھڑے ہیں. ہم نے عمران خان کے ساتھ اپوزیشن میں بھی کھڑے تھے. بھگتا جب الیکشن آیا ہم نے اپنا سارے لا کر کے میں اکیلا الیکشن لڑا ہوں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ روس کے دورے کے بعد عمران خان کو ہٹانا، پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی، ہم تقریباً پیچھے یقین کریں 30 سال پیچھے چلے گئے. یہ وقت نہیں تھا کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم امریکہ کے تابع ہیں اور امریکہ نے یہ سارا کچھ امریکہ نے کیا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس سے کوئی بھی وہ نہیں کر سکتا. میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں، میں نے پورا اس چیز کو دیکھا ہے. کوئی میں کسی کی وکالت کر رہا ہوں، یہ موقع نہیں تھا، یہ چیز نہیں تھی کہ آپ روس کے بعد آپ فوراً اس کو عدم اعتماد کر کے ہٹا دیں. اور یہ تھی کہا نہیں جی ابھی مداخلت تھی، سازش نہیں تھی، اب فلانا تھا، وہ ہے وہ کہتے ہیں، وہ ہمارا سریکی کا محاورہ ہے، وہ اکثر کہتے ہیں وہ مری نہیں ہے آخری پہیے، تو وہ مری نہیں ہے. یہ سارا ایک تماشا لگا ہوا ہے. یہ سارا امریکن کے تابع ہے. اب وہ سارا کچھ سیف ہو گیا. امریکہ کہہ رہے نہیں جی ہم مطمئن ہیں، جو کچھ قومی سلامتی میں ہوا، پہلے عمران خان کے ساتھ مہر لگ گئی جب وہ وزیر اعظم بیٹھا تھا، ابھی شہباز شریف ہے، اب ادھر مہر لگ گئی. دیکھو نا ہماری سوچیں، دیکھیں ادھر بھی جیسے ادھر بھی جیسے، امریکہ کو بھی جیسے. اب ٹھیک ہے، اب دیکھا جائے گا جہاں یہ نئے الیکشن کرائیں گے، ہم اصلاحات کریں گے. کوئی اصلاحات مسلاحات نہیں کریں گے، یہی کچھ ہوگا. پھر کوئی نیا ڈرامہ ہوگا. کئی ان کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں، کئی تماشا ڈھونڈ کے آئیں گے، پھر ایک نیا تماشا لگے. مگر ہم بولیں گے دیکھو جی بات ہے، میں نے کسی کو ادارے سے، میں ہمیشہ سچی بات کرتا ہوں. جو ذمہ دار لوگ ہیں میں نے ان کے بارے میں کھل کے بات کی ہے. آج کل جو عوامی سیاست ختم ہو چکی ہے اور ہر شخص جو ہے نا گیٹ نمبر 4 اور GHQ کی طرف بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں. ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ دروازہ بند کریں اور پاکستان کی سیاست میں کوئی غریبوں مزدوروں کی سیاست کو زندہ ہونے دیں، خدمت کی سیاست کو زندہ ہونے دیں. پاکستان کا غریب ہاری مزدور مر چکا ہے. میرے علاقے غربت میں، ہمارے ہاں بچے روٹی کے لیے اپنے والدین بچوں کو ذبح کر کے نہروں میں پھینک رہے ہیں. سر گزارش ہے، یہ تو سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں کہ یہ کن کن کی پیدائش تھے. بشرط ہے کہ ہر الیکشن جو ہے نا وہ گیٹ نمبر 4 کے ذریعے ہوا ہے. اس کو میں مانتا ہوں، جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ اس کو سے علاوہ نہیں. یہ بتائیں آپ کا علاقہ مظفر گڑھ اتنا پسماندہ ہے، علی پور مظفر گڑھ روڈ نہیں بنا، کیا برا حال ہے. آپ سیاسی ملکی لیول پہ کہہ رہے ہیں، آپ اپنے علاقے کے مسائل اس وقت بیان کرتے، زیادہ اچھا نہیں ہوگا. اور اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ بنی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ
कम अज कम एक अलीपुर मुजफ्फरगढ़ रोड ही ठीक करवा लें जिस पे सियासत होती आई है 20 साल से, और बासित साहब भी इस बार जो मुनहरिफ हो गए उसी रोड की वजह से। गुजारिश है कि आप तो रोड की बात कर रहे हैं ना, इस रोड के लिए 2010 से हम लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, असम्बलियों में भी आवाज़ उठाई है, और वहाँ यूनिवर्सिटी का भी इशू पे मैंने खानगढ़ बाईपास भी बनवाया जो हमारे बस में था। पिछली हुकूमत आई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अलीपुर में इफ्तिताह किया था, फिर उनकी मुकम्मल गवर्नमेंट आई 13 में, वो साल गुजर गए, फिर इनकी हुकूमत आई। ये जो जितने लोग मंदारी और मुनाफिक आए हैं, ये पार्टियां बदलती हैं, इनके बाप दादा भी ऐसे बदलते। 4 साल गुजर गए, फिर इन्होंने ड्रामा रचाया। ये तो मैं कहता हूँ कि ये वहाँ गवर्नेंस नहीं थी, ना वहाँ बुजदार साहब ने कोई काम किया, ना ये MP MNA बैठे थे। जब जिस जगह पे मैंने हम फोरम पे आवाज़ उठाई, मैंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा, मैं हाई कोर्ट में पटिशन दायर की, ये सूबे की सड़क थी, हमने सड़कों पर एहतजाज किए, जितने वहाँ पर लाशें मैंने उठाई हैं आप सोच ही नहीं सकते, नुकसान है। हर फोरम पे आवाज़, जब देखें जब मसला यहाँ ख़राब हो जाता है, जब अवामी बंदों को आप साइड पे करके चोरों को बिठा देंगे तो फिर यही होगा। उनको सरोकार नहीं है काम से, उनको पता है यार उधर हम जाएंगे, हम एक एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती रखेंगे, हम MNA बन के आएंगे, फिर जो अब इशारा मिल गया ना कि ये हुकूमत आ रही है उधर चलेंगे, काल इशारा मिल गया। अब ये अवामी सियासत बची नहीं है, अब इशारे पे काम चल रहा है। मैं उसी इशारे के लिए तो आया हूँ कि भाई हम फौज के साथ भी खड़े हैं, हम अदलिया का भी एहतराम करते हैं, मगर अदलिया में जो बैठे हैं, वो अदलिया में जो अदलिया का जो इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, हमने उनकी बात की। मुनहरिफ भी बता दें जो आपके इलाके से सर वो अगर ये भी बता दें जनूब पंजाब से ज्यादा तादाद जो इशारों पे होती है कंपैरेटिव। देखो अंग्रेज का वहाँ जागीरदाराना निज़ाम है ना, इनके बाप दादा भी अंग्रेज के दले थे और मुसलमान उस टाइम भी ये काम करते थे। इन अंग्रेजों से जगीरें नहीं, ज़मीनें नहीं, ये मुसलमान, मैं तो उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं तो उनको बड़ा करीब से जानूँ। अभी भी ये थाना पटवारी के लिए पैसों के लिए ये बिकते हैं, इनके बाप दादे की परदादे की तरीका है। ये नस्ली हरामी है, कोई अभी मैं ये नहीं कह रही, तो नस्ली हरामी है, ये तो करप्ट लोग हैं, बदकिरदार लोग हैं। इनमें इनको थाना दो, पटवारी दो, लोगों पे जुल्म करें, इनके जारादारी है, इनके डेरों पे औरतों के साथ क्या होता रहा, बच्चे ज़िबा होते रहे, वहाँ कारोकारी होती रही। ये तो हमने आगे जिहाद किया, मैं आके इनके गंदे जो सियाह चेहरे थे, बड़े बड़े मगरमच्छों के बेनकाब किए, अब इनको जिंदा तो इन्होंने किया, एस्टेब्लिशमेंट ने जिंदा किया हुआ है ना। इन चोरों को अगर एस्टेब्लिशमेंट जिंदा न करती तो हम क्यों यार इतना लड़े। ये देख सामने मेरा हल्का तो देखो यार, जीत ये है, ये हरामी जो हल्कों में भी ना हो, ये लुटेरे जीत के आ जाए, क्यों हमारे साथ जुल्म है? क्यों ना बोलूं मैं, क्यों ना कहूं कि गेट नंबर 4 बंद हो और हम खिदमत करने वाले गरीबों में खड़े हैं, मजदूर आदमी हो के हम इतनी जदोजहद करें, हमारी जदोजहद को हम तुम जिबा कर रहे हो, क्यों जिबा कर रहे हो? तुम हमारे साथ क्यों ज्यादती कर रहे हो? आवाम के साथ में, अवामी आदमियों गरीबों के साथ क्यों जुल्म कर रहे हो? गरीबों को आप नुमाइंदगी आप छोड़ रहे हो, हम क्यों आके बैठे? हमें लोग जंगलों में कहते हैं हाँ कि आपकी किसी से दोस्ती है वहां, आप मैं तो आपको भी जीत जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर हम नहीं। इतना आपने माहौल गंदा कर दिया, इतनी सियासत को आपने गंदा और बेकार दिया, खराब करके रख दिया। तो अब ये जो कुत्ते तरह फिरे हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। जब इनको खराब डाली, नवाज शरीफ सारे जख्म भूल गया, इसमें गैरत होती तो खड़ा हो जाता, कहता नहीं मैं इमरान खान के साथ हूं, अभी हम अब किसी का हिस्सा नहीं बनते। इनमें यार ये थोड़े यार, ये तो बस क्या कहें इनकी, अब ये तो तवैश से भी बदतर सियासत है, इनको सियासतदान कहते हो। मैं इन क्लास में बैठा हूं, अभी आप दूर दूर इनके इंटरव्यू लेते हो, मैं पहला बंदा हूं जो मैं इनके अंदर में घुसा हूं आके। मुझे पता है कि इनकी सियाकारियां, इनकी बदकारियां, ये मुल्क को लूटने खाने वाले, तबाह करने वाले बुज़दिल, नलायक और करप्ट हो गए इस मुल्क की मुसल्लतन कौम को इन्होंने अंधेरे में रखा हुआ है। कोई बात ही नहीं, यार क्यों जुर्म है? मैं जुर्म कर रहा हूं कि भाई मैं अगर सच्ची बात कर रहा हूं कि गेट नंबर 4 GHQ में ये सारा कुछ हो रहा है, क्यों नहीं मानते? वो हो रहा है, ये तो गलती है। सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कब फैसले किए हैं? ये चीफ जस्टिस सब बिका हुआ है। मैं तो कहता हूँ चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं मुतालबा करता हूँ कि ये जो आपने अभी फैसले दिए, आपको कोई हक नहीं है, कौम ने आपको फैसले को नहीं माना कि रात को आप 12 बजे बैठे हो, आप एतवार वाले दिन बैठे हो और आपको नहीं आ रहा कौम के साथ क्या हो रहा है। आपको पता था कि आप परी प्लान आपने ये सारा कुछ किया हुआ था। नहीं जी, मार्शल लॉ लग रही थी, हम इसलिए बैठे। सुभान अल्लाह, आपने अपने घर के आपके जजों को नहीं बख्शा, आप मार्शल लॉ को रोकने के लिए बैठे। जब मार्शल लॉ पहले आपके किसी जज ने रोकी थी, सारे अब बिकाऊ बैठे हो, फिर इन बिकाऊ को तो बेनकाब करेंगे। यार कुछ भी हो जाए, हम भुगते हैं, भुगत रहे। मैं किस दौर में मैंने नहीं भुगता, इस सच कहने की मुझे सजा मिली है। किस दौर में यार हमें इतना जिबा हो जाए, हम इतने गिर जाए कि हम इस मुल्क की बात ना करें। इनकी सारी दौलत बाहर पड़ी है, इन जर्नलों की जो दौलत पड़ी है, इन जजेस की पड़ी है, ब्यूरोक्रेसी की, सियासतदानों की पड़ी है, और ये निकल जाएंगे, मुल्क मेरा तेरा आपके हम जलील हो जाएंगे। अब हम इधर करते हैं, वो कहानी करते हैं, टोटल आके कौम के सामने झूठ बोलते हैं और इतनी ये बेगैरती करें, हम डर जाए कि मौत तो आएगी। जब लोहे के कोर्ट में बैठे रहो, मौत आएगी, मौत पकड़ेगी आके, अल्लाह का हुक्म गालिब रहेगा। कम अज कम हम अल्लाह को कहेंगे। जब देखो ना, एक बस्ती बनी इसराइल के जमाने में अल्लाह ताला ने कहा कि इस बस्ती को उल्टा दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, ये वो शख्स है
کہ جس شخص نے جو ہے نا یہ ایک پل بھی اس کی جو ہے نا کوئی غلطی نہیں ہے, نیکی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اس کو لٹکاؤ. یا اللہ کہ انہیں کہا کہ اس کو تھوڑی سی بھی غیرت نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی, ظلم ہو رہا تھا, جبر ہو رہا تھا, قتل و غارت تھی, ایک دن بھی اس سے ٹس سے مس نہیں ہوا, لہٰذا یہ مجرم ہے. میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے ضمیر کی بات. اب دیکھو نا, دیکھو کتنا ظلم ہے. ایک میں آخری بات کرتا ہوں, گیدڑ, پیٹ بھرا ہوا گیدڑ تھا, تو وہ گیا ایک فصل سے گزر, گاجروں کی فصل سے گزرا. جب اس کا پیٹ بھرا تھا تو اس نے کہا یہ بھی گندی, اس پہ بھی پیشاب کیا, اس پہ بھی پیشاب کیا, اس پہ بھی, چلتے چلتے اس نے سب کو پیشاب کر دیا. جب وہ بھوکا ہوا, تنگ ہوا, تو آ گیا اسی فصل پہ, کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی, جس پہ پیشاب کیا وہ چلتے چلتے سب کھا گیا. یار تمہارا کوئی معیار ہے؟ چور, ڈاکو, لٹیرے, بدماش, ملک دشمن, پاکستان, کس جگہ پہ انہوں نے فوج کو گالی نہیں دی؟ میں الحمدللہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. کس جگہ پہ انہوں نے جا کے سازش کی؟ دنیا پہ جا کے انہوں نے, ان کا پورا میڈیا پاک آرمی کے خلاف لندن میں بیٹھ کے, امریکہ میں بیٹھ کے, ان کی تقریروں میں, ان کے خطابات میں کوئی جگہ چھوڑی نہیں افواج پاکستان کے. پھر آ کے ان کو بٹھا دیا. یار یہ پاک ہو گیا اور میں مجرم ہو گیا, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ میں سچ پہ بیٹھا ہوں, یہ مجرم ہے اور مجرموں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے. ظلم ہوا ہے کہ چوروں, لٹیروں, ڈاکوں کو گن پوائنٹ پہ یہ حکومت بنی ہے, یہ عدم اعتماد ہوا ہے. یہ میں نے اس کے رویے سے بات کی, میں کسی جماعت کا وکیل بن کے نہیں آیا. یار انشاءاللہ نیت ہے کہ جون میں, میں نے نکاح بھی میرا ہوا ہے. اب دعا کرو کہ شادی ہو جائے خیر سے. پچھلے 20 سالوں سے لڑ کبھی جیل ہیں. آپ دیکھیں 92 FIR ہے میرے اوپر. کسی جگہ انہوں نے سانس لینے دیا جگیرداروں نے. ادھر بولتا ہوں تو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں, میاں صاحب نے پانی چوری پہ مجھے دہشت گرد بنا دیا. کیا کر دیا؟ یہی چیزیں کی سزا ملتی ہے جب ہم سچی بات کرتے ہیں, قوم کے سامنے بولتے ہیں, اٹھا لیا جاتا ہے, کوئی بہانہ بنا دیں. اب جو بڑے بڑے مجرم ہیں پاک ہو گئے. دیکھو اس لیے مجھے والدہ بیچاری تھی, وہ 18 میں فوت ہوگی کہتی. تو اب میری پوری وہ ہے کہ میں ابھی شادی کر لوں. کوئی سادہ سی میں آپ کو بتاؤں گا, ہے بھی میرا ادھر پشاور ہوا ہے, تو نزدیک ہے اسلام آباد کے. تو اب دعا کریں, اور میں بھی اس مہینے میں اللہ کوئی مہربانی کرے کہ چلو میں والدہ کی, چلو میں کب روح کو تو ٹھنڈک ملے گی. باقی میرے بھائیوں میں نے کسی پہ ذاتی تنقید نہیں کی, اللہ خیر کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھو بات یہ ہے, میری بات سنو. میں نے کہا کہ اللہ پہ توقع رکھو, کہ قرآن میں بھی حکم ہے آپ سچی بات کرو. میں غریب آدمی ہوں, میں نے جو دیکھا ہے اور میں نے جو سنا ہے, میرا دل ایک زخمی تھا جو کچھ پاکستان کی قوم کے ساتھ, ملک کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے کافی دنوں سے. تو میں نے کہا جو بھی آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ بھی پتہ ہے, جو نہیں چلے گا وہ بھی مجھے پتہ ہے, جو جتنی ذمہ داری ہے. میں خود بھی ایک لیبر کلاس سے ہوں, پھر میں اسی آپ کے طبقے سے بھی ہوں. میں اسٹوڈنٹ تھا جب ہم نے اخبار نکالے تو میں چلا ہوں. تو میں نے وہاں بہت فائٹ کیا, یقین مانو وہاں موت کو گلے لگانا ہے. جب جتنے جگیرداروں نے میرے ساتھ, میرے گھر خالی ہو گیا, ہم مفروریاں کاٹی, کوئی پاکستان کا جو مقدمہ جو میرے اوپر نہیں ہوا. باقی میں کسی کی ذات کی پر بلا وجہ تنقید نہیں کی. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ایمان کے ساتھ سچ بات کی ہے, حق بات کی ہے, اور اس پہ میں قائم ہوں انشاءاللہ.